اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 79 سے 82 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کانا نہیں ہے لبشر کسی بھی انسان کے لیے، این یؤتیہ یہ کہ دیا جائے ہو اس کو یا دے ہو اس کو اللہ الکتاب کتاب والحکم اور حکمت والنبوت اور نبوت، ثم پھر یقول وہ کہے للناسی لوگوں کے لیے، کونو ہو جاؤ عبادا میرے بندے، لی میرے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونو لیکن وہ سارے ہو جائیں، لیکن یہ تم سارے ہو جاؤ، ولیکن کونو ربانیین، ولیکن کونو ربانیین اور لیکن تم سارے ہو جاؤ ربانیین، رب کی جمع اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو رب کا معنی پالنے والا بھی ہوتا ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے ربانیین اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم کیونکہ تم تھے تعلمون سکھاتے، الکتاب کتاب، وبما کنتم تدرسون اور کیونکہ تم کتاب کا درس پڑھاتے تھے، وبما کنتم اور تم تھے تدرسون پڑھتے پڑھاتے یا درس دیا کرتے تھے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اللہ اس کو کتاب والحکمہ والنبوہ حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس پھر وہ یہ کہے لوگوں سے، کونوا عبادا لی من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین تم اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون کیونکہ تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون اور کیونکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے ہو، ولا یأمرکم اور نہیں یأمرا حکم دیتا کم تمہیں، ان تتخذوا یہ کہ تم پکڑو یا بناؤ یا پکڑو الملائکۃ فرشتوں کو، یا یہاں پہ بنا بھی سکتے ہیں، ولا یأمرکم ان تتخذوا اور نہیں تمہیں حکم دیتا وہ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، اربابا رب، ایامرکم کیا حکم دیتا ہے وہ تمہیں بالکفری کفر کے ساتھ، بعد اذ انتم مسلمون جبکہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد دوبارہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ تو محترم سامعین دیکھیں ان دو آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات تو اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی بشر کے لیے یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتاب دے، اس کو حکمت دے اور اس کو نبوت عطا فرمائے۔ پچھلے جو آیات مبارکہ تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہری کلامات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو بشر کا معنی علامہ مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی وہ لکھتے ہیں کہ بشر تو انسان کو ہی کہتے ہیں، خواہ وہ واحد ہو یا جمع ہو، اور اس کی جو جمع ہے وہ ابشار آ جاتی ہے۔ بشر کا معنی انسان کی ظاہری کھال ہے، اور کھال کو کھال سے ملانا یہی مباشرت ہے، اور بشارت اور بشرا کا معنی بھی خوشخبری دینے والا ہے۔ القاموس المحیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 698۔ بشر انسان اور آدمی میں فرق ہوتا ہے، ظاہری کھال اور چہرے مہرے کے اعتبار سے بشر کو کہتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے انسان کہتے ہیں، اور نسل اور حسب نسب کے اعتبار سے آدمی کہتے ہیں۔ کھال کے ظاہرے کو بشر کہتے ہیں اور کھال کے باطن کو ادمی بھی کہتے ہیں یا آدمی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا اور اللہ تو وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو یا بشر کو پیدا کیا، سورہ فرقان۔ انی خالقم بشرا من طین، سورہ صاد، بے شک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں۔ کفار جب انبیاء کرام علیہ السلام کی قدر و منزلت کو گھٹانا چاہتے تھے تو ان کو بشر کہتے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر، سورہ مدثر۔ اس کافر نے کہا کہ یہ قرآن تو وہی جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے۔ اب یہاں پہ جتنی بھی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ بشر کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشر کے حوالے سے کیا بات کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، قالوا
ابعث اللہ بشر رسولا، انہوں نے مطلب کافروں نے کہا کہ کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ قرآن مجید میں ہے کہ آپ کہیے کہ میں محض تمہاری طرح بشر ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انسان بشریت میں انبیاء علیہ السلام کے مساوی ہیں بشریت میں، اور علوم و معارف اور اعمال حسنہ کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام انسانوں پر کئی گنا زیادہ فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا یوحا الیہ، میری طرف جو وحی کی جاتی ہے، تاکہ اس پر یہ تنبیہ ہو جائے کہ ہر چند انبیاء علیہ السلام بشریت میں عام انسانوں کے مساوی ہیں، لیکن اگر وحی کی خصوصیت کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر وہ عام انسانوں سے الگ ہو جاتی ہیں۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی ارشاد کی جا رہی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، سورہ کہف۔ آپ کہیے کہ میں بشر ہی ہوں، میں تمہاری طرح خدا نہیں ہوں، مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود تو ایک ہی ہے۔ حضرت جبریل امین حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے بھی بشری صورت میں آئے تو آپ نے فرمایا فتمثل لها بشرا سویا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین بشری صورت میں آئے، اور جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو اچانک بے حجاب دیکھا تو بے ساختہ یہ کہہ دیا ہاشا للہ ما ھذا بشر۔ یہاں بھی مراد یہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت عظیم اور بلند جانا، اور ان کے جوہر اور حقیقت کو بشر سے بہت بلند سمجھا۔ تو بشارت اور مباشرت کے الفاظ بھی اسی سے بنتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی خوشخبری سنا دی جائے تو اس کے چہرے کی خال پر جو ہے وہ خوشی اور اس کی لہر دوڑنے لگتی ہے، اسی لیے اس کو بشارت کہتے ہیں۔ امید کرتی ہیں کہ بشر کے حوالے سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں حکم سے مراد پھر کیا ہے؟ حکم سے مراد یہاں پہ سنت ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نبوت سے مراد وہ چیز ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء یا رسولوں پر جو ہے وہ بھیجتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو مختلف انبیاء پر نازل کیا، اور وہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو پھر وہ احکامات بتاتے ہیں۔ ربانیین کا معنی ہے واحد۔ اگر ہم بات کریں تو اس کا ربانی ہے، یہ رب کی طرف منسوب ہے۔ اسی طرح مولوی وہ شخص ہے جو مولا کی طرف منسوب ہے، اس کا معنی ہے مولا والا۔ اسی طرح ربانی کا معنی ہے رب والا، اور ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو علم کے تقاضوں پر ہمیشہ عمل کرے، فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات پر عامل ہو، اور ہر قسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے مجتنب ہو۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اس امت کے ربانی فوت ہو گئے ہیں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربانیین بن جاؤ یہ کہا۔ اس کی تفسیر میں فرمایا حکماء، علماء اور فقہا بن جاؤ۔ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو لوگوں کو بڑے علوم، حقائق اور دقائق سے پہلے چھوٹے علوم، مسائل کی تعلیم دے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ اسی طرح علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں ربانی ربان کی طرف منسوب ہے، ربانی اتشان اور سکران کی طرف صفت ہے، مشبہ ہے۔ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف منسوب ہے، جو شخص علوم کی تعلیم دے وہ ربانی ہے، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے اپنے نفس کی تربیت اور اصلاح کرے وہ ربانی ہے۔ اور ربانی اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو رب کے دین کا عالم ہو اور اپنے علم کے مطابق عمل کرے، کیونکہ جب وہ علم کے مطابق عمل نہیں کرے گا تو وہ عالم بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ربانیین حکماء اور علماء ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بھی ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں آپ نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب کی تحریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا اور فرمایا تھا کہ اہل کتاب کی عادت اور ان کا طریقہ کتاب میں تحریف اور تبدیل کرنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی تمام تحریفات جتنا بھی وہ تبدیل کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ اپنے خدا ہونے کے دعوے دار، یہ جتنا کچھ بھی وہ کہتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ابو رافع نے کہا کہ جب نجران کے احبار، یہودی، علماء، نصارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے یہی بات ہو گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹی ہیں، تو اللہ نے پھر اس آیت مبارکہ میں تشریح فرما کر ان کی اس قول کی جو ہے وہ نفی کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا لے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ تم از خود باغوں کے درخت اگاتے۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی نفس کے لیے مرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جتنے بھی یہ احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے یا بیٹیاں کی طرف منسوب کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، کیونکہ اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیات مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ، اور جب اخذ وعدہ لیا اللہ نے میثاق پختہ النبیین نبیوں سے، لما البتہ جو کچھ بھی، یا جب کبھی آتی تو کم میں تمہیں دوں، من کتاب کتاب سے، وحکمت اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائیں تمہارے پاس رسول، مصدق تصدیق کرنے والے، لما معکم جو تمہارے پاس ہے، ساتھ ہے، لتؤمنن تاکہ تم ایمان لو، بھی اس پر، ولتنصرنہ اور اس کے ساتھ مدد بھی کرنی ہوگی، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور اس کے ساتھ اس کی مدد بھی کرنی ہوگی۔ قال سب نے کہا، قال اقررتم سب نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری، وَأَخَذْتُمْ اور پکڑ لیا یا لے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ یہ وعدہ، اسری جو بھاری تھا، قالوا تو سب نے کہا، اقررنا ہم نے اقرار کیا، قال فشدوا اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجیے اس وقت کو کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے پختہ وعدہ لیا، کہا کہ میں تم کو جو کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس سے وہ عظیم رسول آ جائیں جو اس چیز کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، جو کتاب میں نے تمہیں دی ہے، تو تم ان پر ضرور بھی ضرور ایمان بھی لانا اور ضرور بھی ضرور ان کی مدد بھی کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں، ہم نے اقرار بھی کر لیا۔ بس اللہ نے فرمایا گواہ رہ جانا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آگے اللہ نے فرمایا فمن تولى بس جو منہ پھیرے گا بعد ذلك اس کے بعد فاولئک هم الفاسقون تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون، اس سے اگلی آیت مبارکہ میں ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اس سورت کے شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی آیات ہم نے ذکر کی ہیں ان میں اہل کتاب کی تحریفات اور خیانتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کی اور ان کی کتابوں میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف ذکر کیے گئے تھے ان کو چھپایا، ان کو تبدیل کیا، اور اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان تحریف سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منع کرنا چاہتے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر بھی ایمان نہیں لانا چاہتے تھے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ ہر نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور آپ کی رسالت کی تصدیق بھی کرے گا اور آپ کی مہمات میں آپ کی نصرت اور مدد بھی ضرور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عہد لینے کے بعد اس کی تاکید کیوں کی اور تاکید کرنے کے بعد اقرار کیوں کروایا؟ تاکہ اس کی مزید تاکید ہو جائے اور اس پر گواہ بنا دیے جائے، اور کہا اللہ نے کہ میں بھی اس پر گواہ ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ وعدے سے پھر جائیں گے وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو اکثر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طرف متوجہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس عہد سے پھرنا انبیاء علیہ السلام کا تو بالکل مقصد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت سے یہ عہد دیا تھا کہ اگر اس امت کے زمانے میں وہ نبی جو امی مبعوث ہو جائیں تو ان پر لازم ہوگا تو اس نبی امی پر ایمان لیں۔ جس نبی کی امت نے بھی اس وعدے سے، اس عہد سے روگردانی کی، وہ بھی فاسق اور نافرمان ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے بفرض محال شرک کیا تو آپ کے عمل ضرور ضائع ہو جائیں گے اور البتہ آپ ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام امتوں میں سے جو شخص بھی اس عہد کو پکا کرنے کے بعد پورا نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا۔
تمام نبیوں سے آپ پر ایمان لانے کے میثاق کی تحقیق پھر اللہ نے واضح فرما دی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا، نبیوں سے ایک دوسرے کی تصدیق کے متعلق عہد لیا، یعنی ہر نبی بعد میں آنے والے نبی کی تصدیق کرے گا، یا تمام نبیوں سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا پختہ وعدہ لیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بیان فرما دیا کہ اگر ان کے زمانے میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ان پر ایمان بھی لائیں گے اور آپ کی تصدیق اور آپ کی مدد بھی ضرور کریں گے۔ جیسا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بعد تک جس نبی کو بھی بھیجا اس سے یہ عہد لیا کہ اگر اس کی حیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور بھی ضرور اس پر ایمان لائے گا اور ضرور بھی ضرور اس کی مدد کرے گا۔ پھر وہ نبی اللہ کے حکم سے اپنی قوم سے یہ عہد بھی لیا کرتا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام انبیاء کے لیے بھی یہ بات شرط رکھ دی تھی کہ اگر ان کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کا تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی کریں، ان پر ایمان بھی لائیں اور ان کے بعد کی تصدیق بھی کریں۔ محترم سامعین، امید کرتی ہیں کہ آپ کو آج کے اس لیکچر کی اور ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ترجمہ کلاس کی یہ مختصر تشریح تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ انشاءاللہ جلد ملتی ہیں اگلی آیات مبارکہ کے ساتھ۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اپنی مرحوم والدہ، دادا جی اور دادی جی کی دعا مغفرت اور دعا صالح ثواب کے لیے اس کلام مجید کو پیش کرتا ہوں۔ اے رب ذوالجلال والاکرام میری اس دعا کو قبول فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما، خصوص بالخصوص میری والدہ کے درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، قبر کی تمام منازل کو سختیوں کو یا اللہ آسان فرما، اپنی جواد رحمت میں یا اللہ جگہ نصیب فرما، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔